باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ پیش خدمت ہے پروگرام جب آنکھ کھلے۔ ناظرین، تھوڑا تاخیر کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم نے سورہ توبہ کی تفسیر اور ترجمہ شروع کیا ہوا ہے، اور آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 16 سے 20 تک ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا۔ ام حاسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذی جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون۔ وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور نہ اللہ کے اور نہ اس کے رسول کے اور نہ ایمان والوں کے سوا کسی کو رازدار بنایا، اور اللہ اس سے پورا باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں صاف صاف فرما دیا ہے کہ ہم نے تم کو چھوڑ دیے جاؤ گے، یہ تمہارا گمان ہے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور نہ اللہ کے اور نہ اس کے رسول کے اور نہ ایمان والوں کے سوا کسی کو رازدار بنایا۔ یعنی اللہ اپنے معاملات میں کسی کو رازدار نہیں بناتا، اور جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے احکامات میں یا اللہ کے کاموں میں رازدار ہیں، وہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسرے انسانوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بالکل صاف اور واضح فرما دیا کہ جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور نہ اللہ کے اور نہ اللہ کے رسول کے اور نہ ایمان والوں کے سوا کسی کو رازدار بنایا، اور اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ تمہارے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ جو لوگ ایسے گمان کرتے ہیں وہ گمراہی میں ہیں، اور اللہ پر وہ بہتان لگاتے ہیں کہ وہ اللہ کے رازوں سے واقف ہیں۔ نو، اللہ اپنے رازوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اور یہاں یہی بات کہی گئی ہے کہ ہم نے اپنے رازوں میں کسی کو شامل نہیں کیا، ہم نے رازدار نہیں بنایا۔ جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے کسی کو رازدار نہیں بنایا، تو پھر کوئی جو مرضی کہتا رہے وہ اللہ کے رازوں میں رازدار نہیں ہو سکتا۔ مشرکوں کا کبھی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت مبارکہ، یہ حکم بھی بڑا واضح ہے۔ مشرکین کو کوئی حق نہیں کہ وہ مساجد پر رقم خرچ کریں، مسجدوں کی تعمیر و تزئین آرائش و زیبائش کے لیے کو خرچ کریں، ان کے لیے قطعاً کوئی حق نہیں، ان کو اللہ نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ یعنی ایسا رقم، ایسی کمائی جو حرام رستے سے ہو یا شرک کے رستے سے ہو، وہ مساجد پر خرچ نہیں ہو سکتی۔ اس حال میں وہ اپنے آپ پر کفر کی شہادت دینے والے ہیں، یعنی جو لوگ کفر کر رہے ہیں
جو لوگ شرک کر رہے ہیں، جو گمراہ ہیں، ان کی رقوم مساجد پر خرچ نہیں کی جاتی اور نہیں کی جانی چاہیے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ وہ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ آگ ہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں اس آگ سے پناہ میں رکھے، اللہ ہم پہ اپنا رحم کرے، ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ یعنی یہ مشرکین اور کفار کے لیے صاف صاف الفاظ میں اللہ کا فرمان ہے کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، ہمیشہ آگ کے عذاب میں رہیں گے، اور ان کی کوئی رقم، کوئی صدقہ، کوئی خیرات ان کے کام نہیں آئے گا۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اجعلتم سقایات الحاج وعمارات المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجحاد في سبيل الله لا يستطيعون عند الله واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ کی مسجدیں تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا۔ اللہ اکبر۔ مومن کی شان میں یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں، نماز اور زکوٰۃ کو قائم کرتے ہیں اور مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ کون؟ جن کو اللہ اور آخرت پر یقین ہے، تو یہ لوگ امید ہے کہ ہدایت پانے والوں سے ہوں گے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا جیسا بنا دیا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اس آیت میں مبارکہ میں مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ایسے لوگ جن کی کمائی حرام کی ہے، جن کو اللہ پر ایمان نہیں، جن کو آخرت پر یقین نہیں، یوم حساب پر ان کو یقین نہیں کہ قیامت بھی آئے گی اور قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، ایسے لوگ مساجد میں لوگوں کو پانی پلائیں، حج کے لوگوں کو پانی پلائیں، کھانے کھلائیں، یہ سب کچھ ظاہرداری ہے، اور ان کو ان کھانے کھلانوں کا، ان پانی پلانوں کا، حاجیوں کا مساجد میں خرچ کرنے کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں۔ یہ اللہ کا صاف صاف حکم ہے، اور اللہ نے فرما دیا کہ کیا وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ سے نہیں ڈرتے، کیا ڈرنے والے، ایمان رکھنے والے قیامت پر اور آخرت پر کیا وہ برابر ہیں؟ کبھی نہیں۔ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ منافق اور مومن کبھی برابر نہیں ہو سکتا، کافر اور مومن کبھی برابر نہیں ہو سکتا، کافر اور مومن کبھی برابر نہیں ہو سکتا، حرام کھانے والا حلال کھانے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور ظالم کون ہے؟ جس نے کفر کیا۔ ظالم وہ ہے جس نے شرک کیا۔ شرکن ظلم عظیم، ایک آیت میں اللہ نے یہ الفاظ فرمائے ہیں، شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے،
شرک کرنے والا مشرک اور مومن برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ نے صاف فرما دیا کہ اللہ ان ظالموں کو ہدایت نہیں دے گا، اور یہ ہدایت کے قابل ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر بہتان باندھتے ہیں۔ الذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجات عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں درجے میں بہت بڑے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تو ہم کو بھی ان لوگوں میں شامل کر لینا، تیری مہربانی ہے، تیری رحمت کے صدقے، تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لینا جن پہ تو راضی ہے۔ جو لوگ کامیاب ہیں ہمیں بھی ان میں شامل کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صاف فرما دیا کہ وہی لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، اپنے مال خرچ کیے، اپنی جانیں خرچ کی جہاد میں، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور جہاد بھی وہ جو صرف اللہ کے لیے ہو، نمائش و نمود کا اس میں کہیں عنصر نہ ہو، شائبہ نہ ہو۔ اگر نمائش و نمود اور بڑے پن کا شائبہ آ گیا تو وہ جہاد والا بھی غارت ہو گیا، اس کا جہاد اس کے لیے کسی کام نہیں آئے گا۔ جہاد بھی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے سامنے عاجزی کرتے رہو، اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہو کہ اللہ تو ہمارے اندر تکبر نہ پیدا کر، اللہ تو ہمارے آگے نمائش و نمود نہ پیدا کر، تیری مہربانی ہے، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے کہ تو ہمیں نمائش و نمود سے محفوظ فرما۔ اور اللہ نے کہہ دیا کہ انہی کے درجات بلند ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں مالوں سے اور اپنی جانوں سے، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ان کامیاب لوگوں میں شامل کر لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھتے رہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔